میرے پاس کوئی ایسٹرولوجیکل پاورز نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ کون اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. یہ لیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ڈیٹڈ 22 June 2023. Termination of his membership from Pakistan Tehreek-e-Insaf. This man is not a member of Pakistan Tehreek-e-Insaf. He is a toady launched by the establishment to create disruption in the party. پاکستان تحریک انصاف, یہ جناب آپ کے فیوریٹ جس کے بارے میں شرازی صاحب روز شام کو سر بیٹھ کے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 22 جون 2023. یہ دیکھ لیجیے کیا آئی پی پی بھی جوائن کیا ہوا. اس کے بعد ختم ہو گیا, میں نے دکھا دیا. دیٹس آل. ہی از ناٹ اے ممبر آف پی ٹی آئی. اینڈ آف دا اسٹوری. یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کی جو قرارداد آئی ہے 901 اور اس کے پاسبل اثرات, اور اس کے بعد یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو سب کمیٹی ہے, ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشنز, ان کی جو بڑی ابھی تو پوری رپورٹ نہیں آئی, انہوں نے جو اس کی ایڈوانس کاپی جو ہے وہ ریلیز کی ہے, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں. پھر تیسری جو جس طریقے سے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ریزرو سیٹس کے بارے میں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے پروگرس کو سٹال کیا جا رہا ہے, بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ جی معاملات لٹکیں رادر دین کہ ان کا فیصلہ جلدی آئے, کیونکہ آلریڈی خاصا پینڈ ہو چکا ہوا ہے. یہ بھی ہمارے آج ڈوزیئر کے اوپر ہے. اور ملٹری کورٹس جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک فنڈامنٹل امپورٹنس ہے کا ایشو ہے اس ملک میں, اس کے بارے میں بھی یار یہ دیکھیں. پنکھے بند کر دیں جی, پہ پنکھا بند کر دیں, وہ آف کر دیتا ہے. اس ملٹری کورٹس کے بارے میں ونس اگین جو کورٹ کا رویہ ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی ورثم ہے. اور جو بینچ فارم کیا گیا ہے ٹرائیبیونلز کی فارمیشن کے لیے, اس سے جو انڈیکیشن سامنے آ رہی ہیں, یہ چند معاملات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے. میں نے ابو ذر نیازی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی آئیں, کیونکہ کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں جو میرے سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ آپ تک پہنچا سکیں گے. یہ پچھلے کو ایک ہفتے میں یہ جو دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اسٹارٹنگ ود دی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ریزولوشن نمبر 901 اور اس کے جو مندرجات ہیں, اور اس کے فوراً بعد یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے, ہیومن رائٹس کونسل کی جو ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن, اس کے جو مندرجات ہیں ان کی رپورٹ کے, یہ پاکستان میں ویریسلی ریسیو کیے گئے ہیں. لیکن دو بیسک اپروچ ہے. جو حکومت ہے وہ اس قسم کی ہر چیز کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرونشن سے تعبیر کرتی ہے, لیکن جو جمہوریت پسند لوگ ہیں, جو ہیومن رائٹس چاہتے ہیں کہ عوام کو ملیں, اور سب آرٹیکلس جو کانسٹیٹیوشن کے جو انڈیپینڈنس اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ باقی چیزوں کو انشور کرتے ہیں, ان کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا جو اس کے بارے میں پہلے دن سے ہم لوگوں نے جو اپنا نیریٹو دیا ہے, جو ہم نے اپنا بیانیہ دیا ہے, اس میں ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے, ناٹ ایز این انٹرونشن ان پاکستان's internal affairs but as an expression of the inherent desire of the people of Pakistan, جو جمہوریت چاہتے ہیں, جو اپنے حقوق جو ہیں ان چاہتے ہیں کہ وہ گرانٹ ہوں, وہ رائٹس آف فریڈم آف ایکسپریشن, freedom of casting their vote, and the fact that جو آپ کے الیکشن ہو وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, اور جو مینڈیٹ آئے جس پارٹی کو اس کو دیا جائے. سو اس سارے کانٹیکسٹ میں, سیمبٹ میں ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے ایک مائنڈ میں پھنسی ہوئی ہے, اور یہ اس کے اگر کوئی پیرلل اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ ہوتا ہے کہ انسان جب پہلا جھوٹ بولتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر وہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ تر جھوٹ تر جھوٹ. تو حکومت پاکستان کا جو اس وقت جو نیریٹو بنا ہوا ہے وہ جھوٹ تر جھوٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اس ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. جو یو ایس کانگریس کی جو انہوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا, اس میں 5 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو کہ میرا خیال آپ تک پہنچانی ضروری ہیں. پہلا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپنی ڈیموکریسی, پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس کو سپورٹ کرتے. دوسرا تھا کہ پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کام کریں
to ensure democracy, human rights and the rule of law. کوئی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جو جمہوریت میں بلیو کرتا ہے جو کہ اس کو اپوز کرے گا. تیسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم ارج کرتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز, ہیومن رائٹس اور رول آف لا جو ہے ان فنڈامنٹل گارنٹیز کو انشور کریں. اور چوتھا پوائنٹ تھا ان کا, they condemned the attempts to suppress the people of Pakistan's participation in their democracy, including through harassment, intimidation, arbitrary detention or violation of their basic rights. اور پانچواں تھا condemnation of the effort to subvert political, electoral and judicial processes of Pakistan. یہ انہوں نے پاکستان جو US کانگریس نے جو ریزولوشن پاس کیا اس کی جو سیلینٹ فیچرز تھے وہ یہ تھے. ہم ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اب یہ ان کو اسٹریس کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو انشور کیے بغیر پاکستان میں جمہوریت نہیں پنپ سکتی. اس وقت جو جمہوریت ہے وہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ وہ آٹوکریسی کی ایک ورسٹ فارم ہے, اور اس کو پاکستان کے لوگوں نے نہ قبول کیا ہے نہ وہ قبول کریں گے. لیکن چونکہ ریسٹوریشن آف رائٹس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس لیے جو عوام کی جو اسٹرینجمنٹ ہے فرام دا اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے عوام میں اور پاکستانی انسٹیٹیوشنز میں, ریاست کے انسٹیٹیوشنز میں, وہ ایک کسی بہت بڑے سانحے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ہم اسٹریس کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جلدی سے جلدی یہ جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے, ان کی عزت کی جائے اور انشور کیا جائے کہ عوام کو یہ تمام رائٹس جو کہ کانسٹیٹیوشن میں درج ہیں وہ ملتے ہیں, اور وہ ان کے اوپر ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان کے اوپر ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں ان کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جاتی. اس کے بعد جو یہ جو ہیومن رائٹس کاؤنسل, یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے, اس کی ورکنگ گروپ جو آربیٹری ڈیٹینشن کے اوپر ہے, انہوں نے جو اپنی رپورٹ شائع کی ہے, جو ایڈوانس کاپی ہے اس کی پوری رپورٹ تو ابھی نہیں آئی ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو اریسٹ ہے وہ in contravention of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, اس کی contravention میں ہے. That means کہ ان کو illegally detain کیا گیا ہے. ان کو detain کرنے کے لیے کوئی legal basis مہیا نہیں ہے, اس وقت موجود نہیں ہے, اور اسی کے لیے انہوں نے پھر آگے جا کے کہا ہے کہ ان کو فوری طور کے اوپر ریلیز کیا جائے کیونکہ ان کو ڈیٹینشن میں رہنے کی کوئی جواز نہیں ہے. اسی رپورٹ میں انہوں نے آگے جا کے کہا ہے کہ ورکنگ گروپ ریکویسٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ٹیک دا اسٹیپس نیسیسری ٹو ریمیڈی دا سچویشن آف مسٹر خان وداؤٹ ڈیلے اینڈ برنگ اٹ انٹو کنفارمٹی ود دا ریلیونٹ انٹرنیشنل نارمس including those set out in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. پاکستان ان دونوں covenants